محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آج ہم ندا و نثر کے کیس کے بارے میں بات کریں گے اور یہ بات کریں گے کہ مین میڈیا جو بہت سارے لوگ جسے پڑھتے ہیں وہ ان کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے. ہم نے ان کے بارے میں ایک دو ویڈیوز پہلے بھی بنائی ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. ان میں ہم نے بہت سارے حقائق سے آگاہ کیا ہے. آج ہم مین میڈیا کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ ایک ویب سائٹ ہے change.org یہ دکھاؤں گا. اس میں ندا و نثر کے لیے ایک پٹیشن انہوں نے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس خاتون ندا النصر پر ظلم ہوا ہے اور ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے تو آپ اس پٹیشن کو سائن کریں اور اس کو وہ ان اتھارٹیز کے پاس بھیجیں گے جن کے ہاتھ میں قوت اور طاقت ہے اور وہ انہیں انصاف دلا سکتی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دائیں طرف ابھی تک 598 لوگوں نے اس پٹیشن کو سائن کیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 598 لوگ اس کو سائن کر چکے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اور اگر آپ بھی سائن کریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ 1000 سگنیچر کم از کم چاہیے، لیکن کہا جاتا ہے کہ 10,000 سگنیچر ہوں تو یہ پارلیمنٹ کے فلور تک بھی پٹیشن جا سکتی ہے. لیکن پارلیمنٹ کے لیے جو پٹیشن فل کی جاتی ہے برطانیہ میں، اس کے لیے ایک آفیشیل گورنمنٹ کی ویب سائٹ بھی ہے، وہاں پر بھی آپ ایک پٹیشن شروع بھی کر سکتے ہیں اور فل بھی کر سکتے ہیں. یہ جو change.org ہے اس نے ایک ہیڈ لائن لگائی ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہیڈ لائن میں جسٹس فار ندا النصر دی ڈبل وکٹم آف پیڈوفیلیا اینڈ احمدیہ کلٹ، کہ انصاف ندا النصر کے لیے جو دوہری شکار ہیں جنسی حفظ کا بچپن میں اور احمدیہ کلٹ کے ظلم کا. اب یہ اخبار کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے ندا النصر whose name means declaration of success, a 36-year-old woman has been the victim of sexual abuse since childhood, being born and raised in a cult also known as the Ahmadiyya Muslim community. She remained silent for years to remind this series of incidents took place in UK. اس کا اردو میں مطلب ہے کہ ندا النصر جن کے نام کا مطلب کامیابی کی آواز ہے، ایک 36 سالہ عورت ہیں اور جو جنسی حفظ کا شکار بچپن سے ہو رہی ہیں. وہ اسی کلٹ میں پیدا ہوئیں اور اسی میں بڑی ہوئیں اور یہ کلٹ جو ہے احمدیہ مسلم کمیونٹی کہلاتا ہے. وہ سالوں تک خاموش رہیں. تو ان سالوں میں جو ان کے بچپن سے لے کر 36 سال تک کی عمر کے ہیں بہت سارے واقعات ہوئے. یہ بار بار اس کو کلٹ کہہ رہا ہے اور بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ یہ جو قادیانی یا نام نہاد احمدی جو اپنے آپ کو کہلانا زیادہ پسند کرتے ہیں ایک کلٹ ہی ہے. میں آپ کو کلٹ کی نشانی بتا دیتا ہوں. کلٹ جو ہوتا ہے وہ ایسے لوگوں کے گروہ کو کہا جاتا ہے جس میں اس گروہ کو چلانے والوں کا ان لوگوں پر بہت سخت کنٹرول ہوتا ہے. وہ ان کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیتے اور ان کے بعض اصول ہیں جو آپ کو فالو ہی کرنے پڑتے ہیں. ان کو زبردستی اپنے پیسے میں سے حصہ دینا پڑتا ہے اور وہ بعض وجوہات کی بنا پر لوگ ایسا کرتے ہیں. قادیانی کیوں کلٹ ہے اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں.
کہ یہ آپ کو کنٹرول کرتے ہیں اس نام پر کہ ہم اصلی اسلام ہیں، وہ مسیح جس نے آنا تھا، جس کا وعدہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، وہ آ چکا ہے، لوگوں نے نہیں ماننا، تم نے مان لیا۔ حالانکہ یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب میں لکھ گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 14ویں صدی میں آئیں گے، اور یہ بہت ساری صحیح حدیث میں لکھا ہے، ہم نے بار بار کہا ہے بہت ساری صحیح حدیث تو چھوڑ دو، ایک لے آؤ اور ہم آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ لیکن وہ کوئی بھی لانے کو تیار نہیں، کیونکہ یہ جھوٹی حدیثیں انہوں نے گھڑی ہوئی ہیں، جھوٹے اصول کڑے ہوئے ہیں، جھوٹ پکڑ کے آپ ہماری پچھلی ویڈیو سن لیں، آج اس کا وقت نہیں ہے۔ اور اس کے کلٹ ہونے کی اور نشانی یہ ہے کہ یہ آپ پر اصول لاگو کرتے ہیں، آپ کو زبردستی کہتے ہیں آپ نے کبھی کسی مولوی کے پاس نہیں جانا، کبھی مسلمان کی مسجد میں نماز نہیں پڑھنی، ان کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے، ان سے رشتہ کرنا حرام ہے، ان کا جنازہ پڑھنا حرام ہے، اور ہر چیز میں، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارا ان سے ہر چیز میں اختلاف ہے اور ہم اس سے کوئی معاشرتی تعلق نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ عام مسلمان سے تعلق رکھتے ہوئے پکڑے جائیں تو یہ آپ کا اخراج ہو جاتا ہے۔ اخراج کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑی خوفناک سزا انہوں نے رکھی ہوئی ہے، اور وہ ایسا ہے کہ آپ کو خط لکھتے ہیں کہ تمہارا نظام سلسلہ سے اخراج ہو گیا، اور کہیں گے ہی ہم نے تمہیں مسلمانوں سے تو نہیں نکالا، تم مسلمان ہے ہی نہیں ہو، تم کیسے اسلام سے نکال سکتے ہو؟ کیونکہ تم میں جو داخل ہوتا ہے قادیانی میں، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، خود بخود نکل جاتا ہے بغیر کسی اخراج کے۔ اور پھر یہ جس کا اخراج کرتے ہیں اس کے نام کا خط ساری دنیا میں لکھتے ہیں، بدنام کرتے ہیں اس کو، اور وہ خط ایسے لکھتے ہیں کہ اس نے بہت بدماشی کی ہے، یہ خبیث شخص ہے، یہ انسان نہیں ہے، اس کو ہم نے نکال کے باہر پھینک دیا، اور ایک لفظ یوز کرتے ہیں یہ تو خشک پتا تھا، جھڑ گیا۔ اور پھر نتیجتاً اس کے خاندان والوں کو لکھتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کے خلاف ہو جاتے ہیں، بہن بھائی اپنے سکے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان سے کوئی تعلق رکھنا پسند نہیں کرتے، اور وہ اتنا پریشان ہوتا ہے آدمی، وہ پیدا ہی اس کلٹ میں ہوا، بڑا اس کلٹ میں ہوا، اس کے باہر جاننے والے نہیں ہیں، ساری عمر کسی سے تعلق نہیں رکھنے دیا، بعض پاگل ہو جاتے ہیں، بعض خودکشی کر لیتے ہیں۔ لیکن میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس کا اخراج ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ تمہیں اپنے ہاتھ سے پکڑ کے ان میں سے نکال دیتا ہے۔ اس شخص نے جس کا اخراج ہوتا ہے یقیناً کوئی اچھا کام کیا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آج آپ لوگ اپنا اخراج خود کر لو، اور دوسرے ان کے کلٹ ہونے کی نشانیاں آپ کی پوری تفصیل یہ اپنے پاس رکھتے ہیں، آپ کے ایک دن کے بچے سے لے کر 100 سال کے بوڑھے تک، یا جتنی بھی عمر ہو اس کا ان کے پاس پورا ریکارڈ ہوتا ہے۔ ان کے کلٹ ہونے کی اور نشانی یہ ہے، یہ آپ سے زبردستی بھتہ وصول کرتے ہیں چندے کے نام پر، کوئی چندہ لازمی ہے، کوئی چندہ وصیت ہے، اور زبردستی چھینتے ہیں، پورا نہ دو تو کہتے ہیں جو بھی ہے ہمیں دے دو، اور ان کے مطابق قربانی یہ ہے کہ آپ اپنی سارا کچھ ان کے نام کر دو، سب کچھ ان کو دے دو تو وہ قربانی ہے۔ اور وہ اس پیسے کا کیا کرتے ہیں؟ کچھ یہ انویسٹ کرتے ہیں اپنے اس کاروبار کو بڑھانے کے لیے، آپ کو کہتے ہیں دیکھو جی اسلام کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے، حالانکہ بالکل جھوٹ ہے، یہ اپنا کاروبار بڑھا رہے ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا بہت ثبوت ہم نے دیے ہیں، پچھلی ویڈیو دیکھیں، لیکن آپ کو جلدی سے بتا دوں، یہ آپ کو کہیں گے جی ہم نے قرآن کے 100 زبانوں میں ترجمے شائع کی۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کے معنوں کو اس قدر شدت کے ساتھ بدلا ہے کہ اس کے معنی ہی بدل گئے، یعنی اسلام کو اسلام کے نام پر بدل دیا، اور وہ ترجمے یہ چھاپتے پھر رہے ہیں تاکہ اسلام کو اسلام کے نام پر ختم کر کے اپنے آقاؤں کو خوش کر سکیں۔ اس طرح تذکرہ نامی کتاب میں انہوں نے قرآن کی لفظی تعریف اس قدر شدت کے ساتھ کی ہوئی ہے، اور اس کا مقابلہ آپ کسی سے کرنا چاہتے ہیں تو مرزا قادیانی کا مقابلہ آپ مسلمہ کذاب سے کر سکتے ہیں، سجاہ نام کی خاتون جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس سے کر سکتے ہیں، الاسود الانسی سے کر سکتے ہیں، سوڈانی مہدی سے کر سکتے ہیں، لیکن ان میں سب سے خبیث یہ قادیانی ہے، یہ کلٹ ہے۔ آپ کو میں نے کتنے ثبوت دے دیے، اس پر بہت ساری اور بات ہو سکتی ہے، لیکن آئیے اس پر بات کریں کہ انہوں نے اپنی ہی لڑکی کو، یہ نداء النصر جو ہے، یہ چوتھے خلیفہ کی نواسی اور تیسرے خلیفہ کی پوتی ہے، اس کو اس قدر ریپ کیا انہوں نے۔ اور آپ کو ایک بات جلدی میں اور بتا دوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں نا اوہو یہ تو ایک اتفاقاً ہو گیا، شاید اس لڑکی کے ساتھ کوئی ایسی بات ہو گئی تو اس کو ریپ کر دیا ہوگا،
اور اس کے ساتھ اس کے باپ نے بھی کیا، اس کے کزن نے بھی کیا، مسرور نے بھی کیا، اس کے یاروں دوستوں نے بھی کیا، اس کی بیوی کے بھائیوں نے بھی کیا، اور فضل عمر ہسپتال کا ایک چیف میڈیکل افسر ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر مبشر، وہ آرتھوپیڈک سرجن ہے، اس کا نام بھی وہ لیتی ہے کہ اس نے بھی اس کو مسلسل ریپ کیا۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک آئسولیٹڈ یعنی ایک تنہا واقعہ ہے تو آپ بالکل غلط سمجھ رہے ہیں۔ آپ کو جلدی میں یہ بتا دوں کہ مرزا قادیانی نے جب اپنی دوسری بیوی سے شادی کی جس کا نام نصرت جہاں بیگم تھا، تو اپنی کتابوں میں بار بار لکھا کہ میری مردمی طاقت کال عدم تھی، اس میں کوئی نہیں تھی مردمی صلاحیت، رتی بھر بھی نہیں تھی، لیکن وہ ٹھرکی تھا کیونکہ اسی خاندان کا تھا نا، وہ اس کا ہی خاندان ہے نا، تو وہ ایک 16 سال کی نصرت جہاں سے شادی کر کے لے آیا۔ شروع میں تو بھڑکی، بعد میں اس نے ادھر ادھر کے یار یور بنا لی۔ 23 سال تک اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس کو ڈائبٹیز تھی اور بے شمار دماغی امراض میں مبتلا تھا جو امپوٹنس کرتے ہیں، جو حالت مردمی کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن نصرت جہاں کے آتے ہی 10 سال میں 10 بچے ہو، ایک بھی مرزا قادیانی کی اولاد نہیں تھی۔ یہ دیکھیں، یہی ہے نا جنسی بے راروی کہ اس کے بعد یہ اتنا ٹھرکی تھا، 14 سال کی لڑکی محمدی بیگم پر عاشق ہو گیا اور کہتا تھا اس سے شادی ہونا تو اب تقدیر مبرم ہے۔ وہ اس کے بیٹے نے نہیں اس کی ہونے دی۔ آپ محمدی بیگم نامی ویڈیو یہاں پر ہے، وہ دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ کہتا ہے اور خود کہتا ہے تقدیر مبرم وہ ہے کہ سارے نبی مل کر دعا کریں تو وہ تب بھی نہیں بدلتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بدل دی اس کے، اس کی کبھی شادی نہیں ہوئی۔ خیر یہ ایک بڑی لمبی بات ہو جائے گی۔ تو پھر آپ کو بتا دیں کہ اس کا بیٹا جو دوسرا خلیفہ بنا، اس کا نام محمود تھا۔ وہ عام طور پر محمود زانی کے نام سے، خلیفہ زانی کے نام سے اور 2 نمبر خلیفہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نے اپنی ہر سکی بیٹی سے زنا کیا، جیسے نداء نصر سے اس کے باپ نے زنا کیا ہے، اس نے بھی اپنی ہر بیٹی سے، امت الرشید سے زنا کیا۔ جب اس کی ماں نے شکایت دی تو اس کو زہر دے کر مار دیا اس کی ماں کو۔ امت القیوم سے زنا کیا۔ پھر یہ جو مرزا مسرور کی ماں ہے نا، اسی خلیفہ زانی کی بیٹی تھی، اس کا نام امت الناصرہ بیگم تھا اس کا نام، اس سے بھی اس نے زنا کیا۔ اس کے ساتھ تو اس نے کمال کر دیا۔ ایک وہ طوائف لے کے آیا لاہور سے، اٹلی کی رہنے والی تھی، اور لوگوں کو کہتا پھرتا تھا میں نے انگریزی سکھانے کے لیے اس کو لایا قادیان میں، اس کو خود انگریزی نہیں تھی آتی، کمال۔ اور پھر اس کو ساتھ زنا کرتے ہوئے اس نے ناصرہ بیگم، یہ مرزا مسرور کی ماں کو ننگا کر کے سامنے بٹھا لیا۔ اس نے جا کے شکایت کی جسٹس منیر کو جو اس وقت وکیل تھا، اس نے مرزے کا نام سنتے کہا نہ بی بی ایدی شکایت نہیں لکھنی میں۔ بڑی طاقت میں تھے نا اس وقت یہ، تو یہ دیکھ لیں یہ خاندانی ہے۔ اسی طرح جو مرزا ناصر تھا اس کا دادا، اس نے دوسری عورتوں سے زنا کرتا تھا، اس کا لڑکا اس کی آنکھوں کے سامنے زنا کرتا تھا، وہ اس کی اپنی محبوبہ طاہرہ خان کو لے اڑا، اس سے شادی کر لی، بڑھاپے میں مہینے بعد ہی ٹھا کر کے مارا گیا۔ یہی حالت مرزا طاہر کی بھی تھی۔ اب نداء ناصر اگر سن رہی ہیں تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ ان واقعات کا انکار نہیں کر سکتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کا بتایا ہے اوپر کہ یہ کون ہے اور ان کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے، تو میں نے آپ کو مختصراً بتا دیا کہ یہ پورا خاندان ہمیشہ سے ہی ایسا ہے، لیکن یہ لڑکی اب کھڑی ہو گئی ان کے خلاف، تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ To free her mind and soul from the fear of unknown depression and anxiety, Nada al-Nasser finally mustered up the courage to disclose the tragic secrets of whole life, approached the current head of Ahmadiyya Muslim community, Mirza Masroor, who is also her close relative. کہتے ہیں کہ اپنے دماغ کو فری کرنے کے، آزاد کرنے کے لیے یہ لڑکی جو ندا النصر ہے، اس نے اپنا ڈپریشن اور اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے آخر کار ایک اپنے آپ میں جرت پیدا کی اور وہ ان کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، اور اس نے ان کو ساری عمر جو انہوں نے اس کے ساتھ کیا تھا اس نے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔ اور جو مرزا مسرور جو نام نہاد خلیفہ ہے وہ اس کا رشتہ دار بھی ہے، تو اس کے سامنے آ کر اس نے کہہ دیا۔ اس کی ایک پوری گفتگو کی ویڈیو ہے جس کا نام نداء النصر کا اعلان جنگ ہے، آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اس ویڈیو میں یہ مرزا مسرور
کو کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، تم ان کا اخراج کرو، ان کو سزائیں دو۔ مرزا مسرور کہہ رہا ہے کہ جی میں کیوں سزائیں دوں جب جرم ہی ثابت نہیں ہے؟ وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی اس ظلم میں خود بھی شامل تھا۔ اب چونکہ وہ خلیفہ ہے اس لیے اس نے فیس آن یعنی کہ ڈائریکٹلی اس کو ایسا نہیں کہا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور پھر وہ اس کو دھمکی دے رہا ہے، کہتا ہے کہ اگر تم اس پر اصرار کرتی رہی تو پھر جماعت تمہارے خلاف جو کرے گی میں ان کو روکوں گا نہیں۔ کھلی دھمکی ہے۔ پھر وہ اس کو دوسری دھمکی یہ دے رہا ہے کہ تم اپنی بیعت توڑ لو، تو وہ کہتی ہے کہ میں بیعت نہیں توڑوں گی۔ تو اس کو کہتا ہے کہ تم جانتی ہو بیعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ کہتی ہے ایلیجنس، اور پھر اس کو وہ ڈیفائن کرتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے معروف فیصلوں کی اطاعت کروں گی، جو فیصلہ تم ٹھیک کرو گے۔ وہ کہتا ہے نہیں جی، بیعت کا مطلب ہے تم نے اپنے آپ کو مجھے بیچ دیا ہے۔ اسی لیے یہ اپنی عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ میں تمام قادیانی سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ان سے دور رکھو۔ اگر یہ اپنی بیٹیوں سے یہ سلوک کرتے ہیں، تمہاری بیٹیوں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے ان کی نظر میں۔ یہ گنڈے ہیں، بدماش ہیں، آپ دیکھ لیں، وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اور میں نے آپ کو ابھی بتا دیا کہ اس خاندان کی پوری تاریخ اس قسم کے واقعات سے بھری ہوئی ہے، اور یہی اس نے یہاں پر لکھا ہے۔ کہتے ہیں دی کنگ آف انر اسٹیٹ آف دس کلٹ از کیلف، کہتے ہیں کہ جو ان کی اسٹیٹ، یہ جہاں پر جاتے ہیں اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ بنا لیتے ہیں، جیسے انہوں نے ٹیلفورڈ میں بنا لی ہے، اس میں شعبہ وزارت خارجہ بھی ہے، امور عامہ بھی ہے، عمومی یعنی جاسوسی کا شعبہ بھی ہے، وزارت مال بھی ہے، وزارت قانون بھی ہے، حالانکہ ان کے ہاں قانون ان کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے یہ اخبار کہ انہوں نے اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنا لیتے ہیں، ایسے پاکستان میں انہوں نے ربوہ بنا رکھا تھا۔ اور بہت سے لوگ پیسوں کے لالچ میں اور مختلف چیزوں کے لالچ میں، اور جیسے وہ لڑکی اپنی گفتگو میں کہہ رہی ہے تم نے ربوہ کو کنجر خانہ بنا رکھا ہے اور تم نے یہاں بھی کنجر خانہ کھولا ہوا ہے، وہ ان کو کہہ رہی ہے کہ تم نے زنا کے اڈے بنائے ہوئے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ تو یہی اس اخبار نے لکھا ہے، کہتا ہے اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنا رہی ہے، اور اس اسٹیٹ کا جو ڈان ہے نا، جو بادشاہ ہے، اس کا نام خلیفہ ہے۔ کرنٹلی وہ مرزا مسرور ہے، جو ناصرہ بیگم کا لڑکا ہے، جو اس کے بعد ناصرہ بیگم کے باپ جو تھا نا، اس نے ایک پٹھان نے اس کو کشتہ لا کر دیا، یعنی کہ سیکس کے لیے کشتہ جو ہوتا ہے مردمی طاقت کے لیے۔ وہ اس کو بڑا اچھا لگا، اس نے کہا یہ تو کمال کا کشتہ ہے۔ تو باہر آیا، اس نے اس پٹھان سے پوچھا بھئی ہم بہت خوش ہوئے، بول مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا جی خلیفہ جی میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ وہ ڈر گیا، اس نے کہا کہ شادی کرنی پڑے گی، لیکن اسے ناصرہ بیگم بڑی اچھی لگی۔ تو خلیفہ نے پوچھا کس لیے شادی کرنی ہے یا ویسے ہی؟ تو اس نے کہا جو حکم سرکار۔ اس نے کہا تم ایسا کرو، اس کو لے جاؤ اپنے ساتھ بغیر شادی کے، رکھو، اگر اچھی لگی تو پھر دیکھیں گے، نہیں تو واپس چھوڑ جانا۔ وہ اس کو لے گیا، مرزا مسرور کی ماں ناصرہ بیگم کو، اور اس نے 3-4 مہینے رکھا ادھر۔ پٹھانوں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا، آپ کا اپنا گیس ہے، ہماری زبان اجازت نہیں دیتی۔ پھر اس کو چھوڑ گیا۔ پھر اس کے ساتھ وہ اس کا باپ مرزا زانی جو تھا، جس کو یہ لوگ مسلم موت کہتے ہیں، وہ بھی زنا کرتا رہا۔ یعنی اس خاندان کی تو تاریخ ہی بڑی ہوئی ہے، اس سے کیا آپ کو بتائیں۔ ریسنٹلی آگے دیکھیں، پڑھ لیتے ہیں۔ ریسنٹلی این آڈیو ریکارڈنگ، وہ جو میں نے آپ کو بتا دیا اس آڈیو ریکارڈنگ میں کیا ہے وہ آپ سن لیں۔ آپ کو میں نے بتایا ادھر ندا الناصر کا اعلان جنگ کے نام سے وہ موجود ہے یہاں پہ، اور وہ بتا رہا ہے کہ 2 دفعہ اس نے دھمکی دی ہے اس کے ندا ناصر کو۔ تو اس کو کہتا ہے کہ دیکھیں ڈیورنگ دس کنورسیشن، یہ میں آپ کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں آپ کو نظر آ جائے۔ کہتا ہے ڈیورنگ دس کنورسیشن he insisted multiple times on asking if you are truthful why did you hide for so long۔ اب دیکھیں اس کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم سچی باتیں کر رہی ہو نا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اتنے سال تم نے کیوں نہیں بتایا؟ ٹھیک ہے۔ اور all Nada could reply was when was the right time for me to tell۔ وہ کہتے ہیں کہ ندا اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکی کہ کون سا ٹھیک وقت تھا۔ It happened to me since I was 1 year old۔ کہتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوا جب سے میں 1 سال کی تھی، کون سا صحیح وقت تھا؟ بات یہ ہے کہ آگے وہ آج کل بتاتی ہے کہ اس کی جو کاؤنسلر تھی، اس کی جو تھراپسٹ ہے، جو نفسیاتی معالج ہے، اس نے اسے بتایا ہے کہ تم اس لیے نہیں بولی
کہ تمہاری رسپانس ہر ایک کی الگ ہوتی ہے، ہر ایک کا ریئیکشن الگ ہوتا ہے ان حالات میں. تمہارا جو تھا ریئیکشن یہ تھا کہ تم اپنے آپ کو بند کر لیتی تھی اور کچھ بولتی نہیں تھی، اس لیے تم نے شکایت نہیں کی. اور اس نے ہی اس کو کہا ہے، اور وہ تھراپسٹ اس کو مرزا مسرور نے لے کر دی تاکہ اس کا منہ بند کیا جا سکے. اس نے منہ بند کرنے کی بجائے الٹا اس کا منہ کھول دیا. اس نے کہا بی بی تمہیں میں علاج بتاتی ہوں، علاج یہ ہے کہ تم جو اپنے اندر بند ہو جاتی تھی اب کھل جاؤ، شور مچا کے جا کے خلیفے کو بتاؤ یہ ہوا، اور اس کو کہو ان کو سزا دے، اور اگر وہ سزا نہ دے تو ایسا کرو تم پولیس کے پاس پہنچ جاؤ. اس نے گفتگو سنے، اس میں یہی کہا کہ تم ان کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے، میں برطانیہ کی عدالت میں جاؤں گی اور میں پولیس کو بتاؤں گی. اسی لیے 22 جولائی 2021 کو وہ پولیس کے پاس پہنچ گئے، اور اب یہ سب لوگوں کے بیان ہو رہے ہیں. یہ خبر یہاں پر لگی ہوئی ہے. Similarly, after listening to this conversation, it was learned that Mirza Masroor Ahmad was making fun of her clear words. اور دیکھیں اخبار نے بھی یہ لکھا ہے کہ اگر آپ اس گفتگو کو سنیں تو مرزا مسرور اس کا مذاق اڑا رہا ہے لڑکی کا. آپ اگر ان کی خاندان کا پس منظر آپ کو میں نے جو ابھی بتایا ہے یاد رکھیں تو وہ کہہ رہا ہے ہمارا تو بی بی روز کا کام ہے، تم کہاں سے آ کے کھڑی ہو گئی ہو، اور پھر اس کو دھمکیاں دے رہا ہے. وہ آپ کو میں نے بتا دی 2 صاف دھمکیاں اس نے جو اسے دی ہیں. According to Ahmadiyya's official WhatsApp statement, the matter is now with the police. If this is true, we demand a transparency. یہ ویب سائٹ کہہ رہی ہے کہ قادیانیہ سورسز کے مطابق یہ معاملہ پولیس کے پاس ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ خبر لکھنے والا کہ ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو پبلک کے سامنے لایا جائے اور اس کو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کیا جائے، یہ نہیں کہ دبا دیا جائے. آگے لکھتے ہیں کہ بیکاز نداء النصر از سفرنگ فرام مینٹل ٹراما ڈیو ٹو کنٹینیوس سیکشل ابیوز سنس ہر چائلڈہڈ اینڈ از انڈر دی ٹریٹمنٹ آف پروفیشنل سائیکو تھراپسٹ وی انوائٹ ریسپانسبل سٹیزنس ٹو انوالو ان دس میٹر اینڈ سپورٹ دی ٹرانسپیرنسی ان پولیس انویسٹیگیشن. تو وہ کہتی ہیں کہ چونکہ یہ جو لڑکی ہے نداء النصر انہیں بہت سارا ٹراما ہوا ہے، انہیں بہت دکھ پہنچا ہے کیونکہ یہ جنسی ہوس کا بچپن سے شکار رہی ہیں، اور ان کی علاج بھی ایک پروفیشنل جو ہے سائیکو تھراپسٹ کے معالج کے زیر نگرانی چل رہا ہے. تو ہم تمام شہریوں سے کہتے ہیں کہ وہ ان کو سپورٹ کریں. کیسے کریں؟ انہوں نے ایک وہ پٹیشن لگائی ہے، کہتے ہیں وہ کم از کم پٹیشن فل کرو اور انہیں سپورٹ کرو تاکہ اس معاملے میں بڑی ایمانداری کے ساتھ پولیس انویسٹیگیشن کرے. اس لیے اس نے یہ خبر لگائی ہے. یہ change.org اس کا نام ہے. Similarly, we have concerns that UK government will not take this issue seriously as the founder of Ahmadiyya community has been acquitted in past in the. دیکھیں اس نے صاف لکھا ہے، کہتا ہے کہ ہمیں شک ہے کہ برطانیہ کی حکومت کوئی ٹھیک سے ایکشن نہیں لے گی کیونکہ ان کی تاریخ ایسی ہے کہ ان کا جو فاؤنڈر تھا اس پر بھی بے شمار مقدمے ہوئے، اور اس وقت برطانوی حکومت تھی تو انہوں نے کوئی ایکشن اس کے خلاف نہیں لیا. اس کے بعد برطانیہ میں بھی 1-2 ایسے معاملے ان کے خلیفوں کے ساتھ ہوئے اور کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. Similarly, this cult had poisoned, murdered its previous leader. یہ دیکھیں یہ تو بڑا سخت الزام ہے. یہ آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں، آپ یہ سنیں تو آپ کو خوف سے دل دہل جائے گا. کہتا ہے کہ similarly this cult had poisoned and murdered its previous leader مرزا طاہر احمد. یہ تو خبر ہے، انکشاف ہے. کہتے ہیں کہ مرزا طاہر احمد کی موت قتل کا نتیجہ تھی، اس کو زہر دے کر مارا گیا ہے. آپ یہ دیکھیں، یہ مطلب خبر لکھی ہے اس نے change.org، آپ گوگل کریں اور یہ پڑھ لیں خود. کہتا ہے کہ مرزا طاہر کو زہر دے کر مارا گیا تھا اور اس کو قتل کیا گیا تھا. یہ کتنی عجیب بات ہے. مرزا طاہر جو ہے 2003 میں، آپ کو اگر اس کی بیک گراؤنڈ نہیں پڑتا تو مرزا طاہر الیاس ستار سے مباہلے کے نتیجے میں مارا گیا. وہ 1999 میں اس نے مبالغہ کیا تھا جس کی شرط یہ تھی کہ جو جھوٹا ہوگا اسے سخت سزا ملے گی. 6 ہفتے بھی نہیں گزرے تھے 21 اگست سن 1999 کو
جب وہ ناروے میں تھا خطبہ دے رہا تھا تو اس پر فالج کا شدید حملہ ہوا جو پوری دنیا نے ٹیلی ویژن پر دیکھا. 10 منٹ تک وہ خرافات بکتا رہا کیونکہ فالج میں سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے آپ کی بولنے کی طاقت پر اثر ہو جاتا ہے. ساری دنیا پھر وہ ٹھا سے نیچے گر گیا اور انہوں نے جھوٹ بولا. یہ مطلب جھوٹا ہے نا, کلٹ تو جھوٹا ہی ہے نا. انہوں نے کہا جی وہ جلسہ سالانہ کی وجہ سے بہت تھکاوٹ ہو گئی تھی, اب آ نہیں سکتے, آرام کر رہے ہیں. 3 مہینے اس نے شکل ہی نہیں دکھائی. ساری دنیا لکھتی رہی کہ فالج گر گیا. نام ایسی نہیں ماننا جی, میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے اسے فالج ہوا نہیں ماننا جی. اور اس کا دادا نے ایک 100 کارڈ مبالغہ کیا تھا. ڈاکٹر ڈوئی نام کا ایک شخص تھا امریکہ, الیگزینڈر ڈوئی. اس نے مبالغہ قبول بھی نہیں کیا, حالانکہ مرزا طاہر نے سر عام قبول کر لیا. میں اس کی ایک ویڈیو بناؤں گا اور سارے ثبوت لگا دوں گا اس میں. تو ڈاکٹر الیگزینڈر ڈوئی نے قبول بھی نہیں کیا. اس کو بڑے سالوں بعد فالج ہو گیا. مرزا نے اپنی کتاب حقیقت الوحی صفحہ نمبر 515 پر اس کا کارٹون بنا دیا. فالج سے پہلے فالج سے بات کہتا ہے, لو جی دیکھو میرے ساتھ مبالغہ اس نے قبول کیا یا نہیں کیا, سزا اس کو مل گئی, یہ تو مبالغے کے نتیجے میں فالج ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے وہی سزا مرزا طاہر کو دی جس کا فتویٰ اس کا دادا دے گیا ہوا تھا کہ مبالغہ جو ہارتا ہے اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے. دنیا کو کہنے ہی نہیں پڑا. اور پھر اس کا ثبوت یہ ہے کہ 3 سال جیسے کسی کا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کے گھماتے ہیں, ساری دنیا میں دکھایا کہ یہ دیکھو مبالغے کی سزا کس کو ہوئی ہے. اور پھر حالت مرزا طاہر کی ایسی خراب ہو گئی کہ یہ دیکھیں, یہ اخبار والا کہہ رہا ہے کہ اس کو زہر دے کے مار دیا انہوں نے. یہ بہت افسوس کی بات ہے. مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے اس کو پڑھتے ہوئے, اور جب میں نے پڑھا مجھے بہت افسوس ہوا. یہ دیکھیں کیا کیا انہوں نے. یہ ہے اس کلٹ کی حالت. وہ ہم نے یہ باتیں سنی ہیں کہ جب اس کے آخری دن تھے نا تو وہ بڑی گالیاں بکتا تھا. ایک دن کوئی شخص کہتا کہ وہ اس کے کمرے میں گیا. پہلے تو وہ فرسٹ فلور پر فلیٹ میں رہتا تھا, اس کے بعد میں مسجد فضل ہے گریسن ہال روڈ پر, اس کے سامنے ایک گھر ہے 43 یا 47 نمبر, وہاں پر وہ نچلے فلور پر اس کو شفٹ کیا. وہاں وہ کمرے میں کھڑا تھا اور جو مرزا قادیانی نہیں جس نے یہ کلٹ شروع کیا, اس کی تصویر کے آگے کھڑا اس کو تھوک رہا تھا اور گالیاں دے رہا تھا, کہہ رہا تھا تم کون. اس کی ذہنی حالت بہت خراب ہو چکی تھی اس وقت. مبالغے کی سزا تو بڑی سخت ہوتی ہے نا. تو اب یہ اخبار والا کہہ رہا ہے کہ وہ قدرتی موت نہیں مرا, اس کو زہر دے کے مارا گیا. آپ خود دیکھ لیں, میں تو نہیں کہہ رہا, یہ لکھا ہوا ہے, آپ پڑھیں. The public has made several requests for an autopsy to be carried out on the grave of Mirza Tahir Ahmed as his death report was altered. کہتے ہیں کہ پبلک نے, لوگوں نے بہت مرتبہ کہا ہے اس کا جسم نکال کے اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے, کیونکہ اس کے جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ تھا اس کو بدلا گیا تھا. As usual, the UK government saved the face of, مطلب اس نے برا لفظ لکھا ہے, bastard child, کیا کہیں. تو کہتے ہیں کہ برطانیہ نے اس کا فیس سیو کر لیا, انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. تو یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے انکشافات ہو رہے ہیں اس کیس سے مل کر. In the end, we also demand that until the investigation into the Nida al-Nasser case is completed, the British government should transfer all the minor children of this family to a safe place. یہ دیکھیں جی, آپ پڑھ لیں. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا, اس خاندان میں جو بھی بچہ ہے ان کو حکومت اپنی تحویل میں لے لے. برطانیہ میں ایک اصول ہے کہ بچے حکومت کے ہوتے ہیں, ماں باپ کے نہیں ہوتے. حکومت کی ذمہ داری ہے ان کی حفاظت کرنا. وہ کہتا ہے ان کی حفاظت کے لیے حکومت کو چاہیے کہ ان کے بچے ان سے چھین لے. تو یہ خبر بڑی چلی ہوئی ہے, آپ کو بتا دی. اس کے علاوہ بھی بہت ساری خبریں چل رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ ٹویٹر پر خبر چل رہی ہے کہ ندا النصر, جسٹس فار ندا النصر کے نام سے ایک ٹویٹ چل رہی ہے آج کل. آپ اس کو دیکھیں, اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ دیکھ لیں. My life is ruined. I suffered for almost 2 decades. کہتے ہیں کہ یہ اس کے لفظ ہیں ندا النصر کے, میری زندگی جو ہے تباہ ہو گئی ہے. میں نے 20 سالوں تک بہت شدید سفر کیا ہے. اینڈ دی جماعت سسٹم از تھریٹننگ می. اور وہ کہہ رہی ہے کہ جماعت مجھے دھمکیاں دے رہی ہے. ایسا ہونا نہیں چاہیے.
مطلب یہ غنڈہ گرد ہے نا. میں تو نہ جاننے والے قادیانیوں سے کہتا ہوں کہ آپ کو تو ہم ثبوت دیتے ہیں. آپ نے اپنے عقائد دیکھ لیں تو میری دوسری ویڈیوز دیکھ لیں, بہت ساری ہیں, آپ ان پر غور کریں, سوچیں. میں تو کسی بک سے, کسی نفرت سے نہیں کہتا, میں تو ایک حق کی آواز ہے آپ تک پہنچاتا ہوں. اور اس لڑکی کے انصاف کے لیے بہت ساری دنیا آواز اٹھا رہی ہے, تو ہم بھی ان کے ساتھ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہونا چاہیے نا. اب کسی کو 8 سال کی یا 1 سال کی عمر سے جنسی ہوس کا نشانہ بنانے والا ان کا خلیفہ, اس کا اپنا سکا باپ, اس کے اپنے قریبی رشتہ دار, اور خلیفے کی بیوی کا بھائی, سکا بھائی محمود شاہ, جس نے خلیفہ بننا تھا. مجھے تو یہ بھی چل رہا ہے کہ چونکہ وہ خلیفہ بننے میں اس کا نام سب سے ٹاپ پر تھا, اس لیے اس کا پتہ کاٹنے کے لیے انہوں نے یہ معاملہ آؤٹ کیا, اب انہی پر الٹا پڑ گیا. تو آپ خود اس بارے میں سوچیں. یہ دیکھیں اس قسم کی بہت ساری ٹویٹس چل رہی ہیں آج کل ادھر, اور آپ کو یہ دیکھا آپ نے ڈیولپنگ سٹوری اور سما ٹی وی کے نام سے لکھا ہے, انہوں نے بھی یہی خبر لگائی ہوئی ہے آج, بلکہ کل کی یہ خبر چل رہی ہے وہاں پر. تو آپ دیکھ لیں اس کا وہی والا جو ہے تصویر یہاں لگائی ہوئی ہے, یہ سما ٹی وی لکھا ہوا ہے, آپ بھی اس کو سرچ کریں اور پڑھ لیں. انہوں نے کہا کہ یو کے پولیس انویسٹیگیٹس ریپ کلیم فرام احمدی لیڈرز فیملی. ٹھیک ہے جی, یہ انہوں نے اس کو میں یو کے پولیس انویسٹیگیٹس ریپ کلیم فرام احمدی اکیوزنگ لیڈرز فیملی. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لیڈر ہے نا ان کا خلیفہ, اس کا خاندان پر یہ الزام لگا ہے کہ لیڈرز بردر, یہ لیفٹ سائڈ سے شاید تھوڑا ہوا کٹا نظر آئے, لیکن لیڈرز بردرز ربوہ ڈاکٹر اکیوزڈ آف ریپیٹڈلی ریپنگ. ہر ایک آدمی نہیں ہے, ربوہ کا یہ ڈاکٹر جس کا یہ نام لے رہا ہے نا, اس کا نام مبشر ہے, وہ چیف میڈیکل افسر ہے, آرتھوپیڈک سرجن ہے, اور اس نے تو سنا ہے کہ ہارٹ ہاسپٹل میں 1-2 کمرے خاص اسی کام کے لیے رکھے ہوئے ہیں. وہ کسی کو دیتے نہیں, لیکن عورتوں کو, لڑکیوں کو ریپ کرنے کے لیے انہوں نے وہ خاص کمرے رکھے ہوئے ہیں. تو اس کو بھی الزام میں شامل ہے, لیکن اس کے علاوہ بہت سارے اور لوگ جو میں نے آپ کو بتایا شامل ہیں. آگے یہ خبر میں اس نے یہ لکھا ہے, یہ میں آپ کو ہائی لائٹ کرتا ہوں. An Ahmadi woman's accusation of historic sexual assault by her father and close family members of the global leader of the congregation are being investigated by the London police in a case that has been reverberated around the globe in Ahmadiyya circles. تو وہ کہتی ہے کہ جو ہے نا ایک قادیانی خاتون جو ہیں وہ الزام دے رہی ہیں, ہسٹورک وہ ہوتا ہے جو کئی سالوں سے ہو رہا ہو, کہ انہیں ان کے باپ نے اور ان کے جو کلوز فیملی ممبرز ہیں, کزنز اور رشتہ دار ہیں, قریبی رشتہ دار, انہوں نے, اور وہ ساتھ میں شامل کر رہا ہے گلوبل لیڈر آف کانگریگیشن جو ان کا نام نہاد خلیفہ ہے, انہوں نے اس کو ریپ کیا ہے, اس کو جنسی ہوس کا نشانہ بنایا, اور یہ لندن پولیس اس کی تحقیقات کر رہی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. تو انہوں نے یہ اخبار کے مطابق 22 جولائی 2021 کو پولیس کو یہ معاملہ دیا, اور اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اور آگے اگر آپ پڑھیں تو وہ کہتی ہے کہ یہ جو الزامات لگائے ہیں نا انہوں نے, وہ 3 ایریاز میں ہوئے. وانڈسورتھ ایک ایریا ہے لنڈن میں جسے پٹنی وانڈسورتھ کی برو ہے, اس میں ایک علاقہ پٹنی ہے جہاں پر یہ رہتی تھیں, جہاں پر ان کی فضل ماسک بھی ہے, جہاں پر خلیفہ کا گھر بھی تھا. اب تو وہ اپنا گھر اٹھا کے اس نے ایک محل تعمیر کیا ہے ٹیلفورڈ میں 45 ملین پاؤنڈ سے, ارب روپے سے. قادیانیوں سوچو تمہارے پیسے کا کیا ہو رہا ہے. اس نے ایک وہاں گرینڈ قسم کا محل تعمیر کیا ہے اور بے شمار مکان بنائے ہیں, اپنا ایک ہیڈ کوارٹر بنایا, اپنی پوری سلطنت کا دارالخلافہ وہاں اس نے شفٹ کر لیا ہے, اور وہاں پر اس نے سب کو بتایا یہ وزارت خارجہ ہے, یہ وزارت مال ہے, یہ وزارت فلانی ہے, یہ وزارت داخلہ ہے. تو مطلب اسٹیٹ میں اسٹیٹ بنائیے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس لڑکی نے یہ الزامات جو لگائے ہیں وہ 3 ایریاز میں ہوئے. ایک وانڈسورتھ میں ہوئے جہاں پر فضل مسجد ہے, دوسرا سرے میں جہاں پر اس نے اپنا محل تعمیر کیا ہے وہ
جہاں سے اس کا خطبہ بھی نہیں آتا ہوتا، وہ چھتری کی طرح کی ایک مسجد سی بنی ہے، وہ اس کی پرسنل مسجد، یعنی کہ اس کے محل کے ساتھ اس کی، جیسے انہوں نے ربوہ میں مسجد مبارک بنائی ہوئی ہے، اپنے کسرے خلافت کہتے ہیں اس کو، یعنی خلافت کا محل، نام بھی انہوں نے کسر رکھا ہوا، ہم اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہے ہیں۔ اور یہ سرے والا جگہ ہے، اور ڈورسیٹ ایک کاؤنٹی ہے جہاں پر ان کا ایک اور جگہ ہے جہاں پر انہوں نے بڑی جائیداد خریدی ہوئی ہے، اور اس نے زمین خریدی ہے۔ کہتے ہیں 1987 اور 2012 کے درمیان یہ واقعات ہوئے ہیں، اور ان کا الزام لگا رہی ہے۔ لیکن وہ خود تو کہتی ہے 2012 چھوڑو کہ ابھی پچھلے سال کا اور اس سال بھی اس کے ساتھ ایسے ہی واقعات ہوئے ہیں۔ یہ تو اس اخبار والا کہہ رہا ہے 2012، وہ تو کہہ رہی ہے کہ پچھلے اسی سال تک کے شروع تک اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ وہ خلیفہ کو واقعہ بتا رہی ہے کہ عامر مجھے اپنے گھر لے گیا، پھوپھی کا لڑکا، تو اس کو ریکشن نہیں ہوئی۔ اب کیا آپ کو بتائیں ریکشن کیا ہوتی ہے، مطلب اس کا جو بھی ہے، تو اس لیے کہتی ہے وہاں سے میں نے سپرنٹ ماری جی، میں بھاگ گئی، گھر آ کے میں نے 2 نفل پڑھے، حالانکہ ایسی جال سازی، کیڑے نفل، مطلب برا نہ مانے، میں اس لڑکی کی کوئی توہین نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے کیونکہ 90% قادیانی تو ایسے ہیں نا جو واقعی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور وہ تو دل سے ہی ایسی باتیں کہتے ہیں، انہیں تو علم ہی نہیں ہے کہ کتنا گند بھرا ہوا ہے۔ آپ ہماری دوسری ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ پتہ لگے گا۔ آپ دیکھیں اسی خبر میں یہ لکھا ہے کہ میں آپ کو تھوڑی تھوڑی پڑھ کے دکھا رہا ہوں۔ ندا ہیز accused the spiritual leader's brother محمود شاہ، دیکھیں جی اس نے محمود شاہ کا نام لکھا ہوا ہے، وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ پھر اس نے ڈاکٹر مبشر احمد جو آرتھوپیڈک سرجن ہے، فضل عمر ہاسپٹل ربوہ میں ہے، اس کا نام لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اور لوگوں کا اس نے نام لیتی ہے، جیسے عامر کا اور دوسرے، اور پھر وہ کنورسیشن میں کہتی ہے تو تم تو لوگوں کو مروا دیتے ہو، جیسے اظہر نامی کسی شخص کو انہوں نے مروا دیا کیونکہ اس کے تعلقات کسی ان کے خاندان کی لڑکی سے اسے، اور وہ کہتی ہے لڑکی کو دبئی میں سیٹل کرا دیا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا مرزا زانی نے امت الرشید کی ماں کو زہر دے کر مروا دیا تھا۔ یہ خاندان، آپ مجھے نہ جاننے والے قادیانی، میں آپ سے ایک سادہ سا سوال کرتا ہوں، عقائد ان کے غلط، اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، اور میں نے آپ کو مثال دی ہے، کہتے ہیں آدم پہلا شخص، قرآن کے جو تصورات قرآن نے بیان کیے نا بنیادی، ان میں ایک بنیادی تصور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، انہیں جنت سے ایک پھل کھانے پر انہیں اور حوا کو نکالا گیا، اور ساتھ شیطان نے کہا مجھے بھی نکالو، میں ان کو ہمیشہ بھٹکاتا رہوں، تو 3 آدمیوں کو نکالا گیا وہاں سے، آدم کو، حوا کو اور شیطان کو۔ وہ کہتے ہیں وہ جنت یہیں تھی، اور آدم نہیں، آدم کے ساتھ بے شمار گروہ تھا، اس کو نکالا گیا۔ اور قرآن کہتا ہے شیطان جنوں میں تھا، اور قرآن پاک صاف کہتا ہے کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، میں نے انسان کو کڑکتی مٹی سے پیدا کیا، وخلق الجان من مارج من نار، شیطان کو میں نے بھڑکتی آگ سے پیدا کیا۔ تو کہتے ہیں نہیں جی شیطان بھی ایک انسان ہی تھا، اور یہ تو بڑی لمبی ڈسکشن ہو جائے گی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے عقائد قرآن پاک کے خلاف، حدیث کو تو مرزا کہتا تھا ہم ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں، اور پھر وہ بار بار لکھ کیا ہے کہ کسی چیز کا فیصلہ کرنا ہو تو قرآن پاک سے نہیں ہوگا، قرآن کو بھی دیکھ لینا لیکن میرے الہام سے ہوگا۔ الہام کرنے والا کون؟ ٹچی ٹچی ککڑی مرغی بنیرے پر بیٹھی ہوئی۔ آپ کچھ مت پوچھیں، میں تو آپ کو کہتا ہوں ایک مرتبہ آپ اپنی آنکھوں سے خود پڑھ لیں، اور اس جہنمی مذہب کو چھوڑ کے اسلام کی طرف آئیں۔ اور میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اس کو چھوڑ کے آپ ملحد نہ ہوں، ایک دفعہ آپ اسلام کو ضرور پڑھیں، کم از کم قرآن پاک کو ضرور پڑھیں ایک مرتبہ، یہ فیصلہ کرنے سے پہلے کہ آپ نے الحاد کی طرف جانا ہے یا اسلام کی طرف جانا ہے۔ اکثر قادیانی جو الحاد کی طرف چلے جاتے ہیں ان میں پرابلم یہ ہے کہ قادیانیوں کی وہ جو پروپیگنڈا ہے، ساری عمر ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی مسلمان تو مرتد، کافر اور زمین کے نیچے بدترین مخلوق، اور انہیں کبھی موقع ہی نہیں دیا جاتا اسلام کا، اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ کوئی کسی کو کافر نہیں کہتا۔ آپ میری فرقوں والی ویڈیوز 2-3 میں نے بنائی تھی، دیکھ لیں، آپ کا کانسیپٹ بالکل صاف ہو جائے گا، اور آپ کو صاف پتہ لگ جائے گا قادیانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں۔
اب دیکھیں یہ خبر لگی ہوئی ہے اور اس میں آپ ساری پڑھ لیں اور یہ دیکھیں ثبوت کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. یہ میں آپ کو چند لائنیں پڑھ کے سنا رہا ہوں. She told this reporter that she had provided police with 15 out of 322 emails. کہتی ہیں اس کے پاس 322 ای میل ہیں, اس نے 15 ان کو پولیس کو دی ہیں. آف مبشر لون, صرف وہ جو ڈاکٹر تھا جو روا میں ہے اس کی, اور واٹس ایپ چیٹس بھی اس کو دی ہیں ود محمود شاہ ٹو سپورٹ ہر کلیمز. اس نے ای میلز, واٹس ایپ چیٹ سب کچھ دیا ہے اپنے کلیم کو سپورٹ کرنے کے لیے. اب دیکھیں کہ آگے وہ ایک اور لائن لکھتا ہے, یہ میں آپ کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے. Some sources in UK Jamaat said that Luqman Masroor and some other leaders of the Jamaat have recorded their statements before the police. لقمان اس کا باپ ہے, مسرور خلیفہ ہے, اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بیانات دیے ہیں. تو یہ خبریں آج کل چل رہی ہیں, تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں, اور ڈاؤن لوڈ کیا آپ اس ویب سائٹ پر جائیں اور آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں. تو یہ اس نے بتایا ہوا ہے کہ ندا جو ہے پچھلے چند سالوں میں کیا کرتی رہی ہے. وہ 2017 میں ربوہ چلے گئی تھی, وہاں پر یہ انگریزی پڑھاتی تھی اور ان کی پبلک ریلیشن افسر تھی نصرت جہاں کالج میں اور مریم گرلز سکولز میں. تو اس کے بعد وہ اس کا کمپیریزن کرتا ہے کہ ایک تحریک چلی تھی کہ عورتوں پر جو ظلم ہوتے ہیں, جنسی زیادتیاں ہوتی ہیں, تو می ٹو کے نام سے, کہ مجھ پر بھی ایسا ظلم ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ زیادہ زور نہیں پکڑا, تو لیکن ہو سکتا ہے اس کیس کی وجہ سے می ٹو جیسی ایک تحریک اور بھی چلے. تو آخر میں تمام قادیانی جو نئے جاننے والے ہیں ان سے ایک پیغام یہی دیتا ہوں کہ آپ ایک بات سمجھ لیں کہ یہ قادیانیت کا اسلام سے یا کسی بھی مہذب فرقے سے کوئی بھی دور دور کا تعلق نہیں ہے. یہ آپ سے صرف جھوٹ بولتے ہیں, یہ جھوٹ کی بنا پر ہی جیتے ہیں. ان کی بنیاد ہی جھوٹ ہے, یہ شروع جھوٹ سے ہوتے ہیں اور ختم جھوٹ سے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ان کو چھوڑ دیں اور اپنے بچوں کو ان سے محفوظ رکھیں. وما علینا الا البلاغ المبین.